ایک دن حضرت جنید بغدادی کو بخار آ گیا. کیا آ گیا؟ بخار. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ جنید کو شفا دے دے, اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ نے کہا جنید تو کون ہوتا ہے؟ جنید میرا, اس کا جسم میرا, بیماری میں نے دی, تو بیچ میں بولنے والا ہوتا کون ہے؟ اس کو میرے حوالے چھوڑ, اس کو میرے حوالے چھوڑ. تو کون ہوتا ہے جنید کے جسم سے پیار کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے جنید کی بیماری میں انٹرسٹ لینے والا؟ اوہو, اس دن حضرت جنید نے توبہ کی, مولا میں توبہ کرتا ہوں, میں نے کچھ نہیں کہنا, تیری جو مرضی ہو کر. تو اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو دوسروں کا بھی کچھ نہیں ہے, سب تو اللہ کا ہے. تب اگر مسلمانوں سے لڑ رہے ہو تو اللہ کی ملکیت سے لڑ رہے ہو, مسلمانوں کو گالی دے رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کو گالی دے رہے ہو, مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کی غیبت کر رہے ہو. نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اور بات خاص, اگر مسلمانوں سے پیار کر رہے ہو تو پیار کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی ملکیت سے پیار کر رہے ہو. تو جب تک کہ مخلوق کی محبت دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک کہ خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کل کی آنے والی رات ہے, ہیں آپ لوگ اس وقت کم, لیکن ایسا خاص سبق ایسے ہی کم لوگوں کو ملتا ہے. ہاں, تقریر کی گھنگرج سننے کے لیے بہت آتے ہیں, جب کوئی خاص درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مخصوص لوگوں کو ہی بھیجتا ہے. تو اس لیے کل کی آنے والی رات سے پہلے عہد کیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کروں گا, کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا, کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا. دیکھو کتنی مشہور سی وہ روایت ہے, مشہور سی روایت ہے. مولا مشکل کشا ایک یہودی کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار اٹھائی کاٹنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ پہ گستاخی کر دی. میں نہیں کہوں گا کہ کیا کیا, آپ کو سب کو پتہ ہے کیا کیا. حضرت مولا مشکل کشا میرے اور آپ جیسا ہوتا نا تو پیر سے کود کود کر اس کی جان لے لیتا. میرے منہ پہ تھوکا, میرے منہ پہ یہی کہتا نا. لیکن وہ مولا مشکل کشا نیچے اتر گئے, نیام میں تلوار ڈال دی. اس نے کہا علی سینے پہ بیٹھے تھے, میں نے گستاخی کی, آپ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. مولا مشکل کشا نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے, تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی, اب اللہ کی لیے لڑائی کی بجائے نفس بیچ میں شامل ہو گیا. جہاں نفس آتا ہے ہم لڑنا چھوڑ دیتے, ہم نفس کی بات نہیں مانتے, کیونکہ جو نفس کی بات مانتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے, اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ دیکھو اپنے ساتھ کوئی ذرا سا غلط کرتا ہے نا ذات کے ساتھ, ہم فوراً اس کے دشمن بن جاتے. سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح, حضرت مصطح غریب تھے. صدیق اکبر ان کو خرچہ پانی دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ اماں جان پہ جب الزام لگا تو مصطح بھی اس میں شامل ہو گئے شریروں کی شرارت میں, یعنی کہ شریروں کی شرارت کا شکار ہو گیا حضرت مصطح. تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے خرچہ پانی دینا بند کر دیا. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اگر اللہ کے لیے مدد کرتے تھے تو اس کا تعلق تو ابھی بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے نا بھائی. اس نے اگر آپ کے خاندان کے متعلق کوئی چپکلش کی ہے تو لیکن تعلق تو اس کا اب بھی اللہ سے جڑا ہے. اور اگر کوئی اپنے نفس کے لیے مدد کرتا تھا تو آپ کے نفس کا وہ دشمن ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے فوراً توبہ کی اور جتنا خرچہ بیچتے تھے اس سے ڈبل بیچنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات سے دشمنی کی ہے نا, اللہ سے تو نہیں کی ہے, اللہ سے نہیں کی, اس لیے میرا تو یہ دوست ہی ہونا چاہیے.